فاطمہ سیف ہمارے ساتھ ہیں، تہمینہ شیخ ہیں۔ تہمینہ، جو باتیں کی فاطمہ نے کہ کوئی نہ کوئی وجہ عام طور پر واقعی دیکھی جاتی ہے کہ کسی کا پریشر ہوتا ہے، چاہے وہ مارکس کا ہوگا، پیرنٹس کا ہوگا، کسی رشتے کا ہوگا، کوئی خواہش کا ہوگا۔ آپ نے کیا نوٹ کیا ہے؟ کیا پیرنٹس کی لڑائیاں ہیں؟ کس وجہ سے بچے پریشان رہتے ہیں؟ میں صرف اس حد تک جانے کی بات نہیں کرا، عمومی طور پر بچوں پہ کیا کیا پریشرز آ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں؟ سمجھ آتی ہے موجودہ صورتحال کے مطابق کہ والدین کے جھگڑے، مسئلے مسائل، ایک دوسرے کے اوپر تنقید، اس وجہ سے بچوں کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور چھوٹی ایج سے یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایج جہاں پر سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بچہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا کا منہ دوسری طرف ہے اور میری اماں کا منہ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، بچے پر بڑے نیگیٹو اثرات آتے ہیں۔ اب اسی ماحول میں پلتے پلتے بچہ پہنچ جاتا ہے جب 7 ایج کو یا او لیول اے لیول تک، اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی لیول کی۔ تو آپ کو پتا ہے اسامہ صاحب کہ جس طرح سے رائیونٹ کی جو یونیورسٹی ہے، اس کی 2 طالبات نے باقاعدہ یہی سلسلہ چھلانگ لگا دی۔ میں اکثر اوقات ہر کیس میں، ہر وقوع میں ری ایکشن پر بات کرتی ہوں کہ ایک وقوع ہو گیا، اوکے ڈن ہو گیا، پھر ہم کچھ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ نیکسٹ خبر نہ ہم سنیں، دوبارہ کوئی اسٹوڈنٹ اس کی بھینس نہ چڑھے، الٹا آگے سے اس کی فیملی کو۔ ایون دین میں ایسے اسٹوڈنٹ سے ملی لاسٹ ٹائم جب اس قسم کے کیسز ہوئے جس میں اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کیا جاتا تھا یونیورسٹی کی جانب سے، میں نام نہیں لوں گی، کہ خبردار جو آپ نے جا کر کسی کو یہ بتایا کہ یہاں پر یہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو کینسل کر دیں گے، ڈگری یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی، جہاں پر استاد یہ حرکتیں کرنے لگ جائے تو ہم بچوں سے کیا امید رکھیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو وقوع ہوا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ جی اس نے تو خود ہی چھلانگ لگا دی تھی۔ اس ٹائم اس نے چھلانگ خود لگائی تھی یا اس کو گرایا تھا یا دھکا دیا تھا یا خودکشی کی تھی، یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ بچی کون سی اسٹوڈنٹ تھی، بچی کا ٹیچر کون کون تھا، کیا کیا مسائل چل رہے تھے اور ایسا کیوں ہو گیا۔ CCTV فوٹیج نکالیں، بچوں سے پوچھیں، اینی شاہدین سے پوچھیں۔ یہ کوئی بات نہیں کرے گا، اس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ بھی بتا نہیں کرے گا اور نہ کوئی VC لیول پر بھی اس پر بات کرے گا، جو کہ ہونی ضروری ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ پیرنٹس جو پتہ نہیں کس طرح سے اس بچی کو افورڈ کر کے یہاں تک لے کر آئے، اور اب وہ خبر سنتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، مجھے بتائیں ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس دکھ میں کوئی برابر کا شریک کیوں نہیں ہوتا؟ فٹافٹ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ چھلانگ اس نے خود لگا دی یا وہ غلطی سے گر گئی؟ تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بڑوں کی تربیت ضروری ہے، باعقل لوگوں کی تربیت ضروری ہے، با اختیار لوگوں کی تربیت ضروری ہے، باقیوں کی تربیت کی باری بھی ہونی چاہیے، لیکن پہلے ان کی تو ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ بتائیے گا تہمینہ، اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت صاحب ہیں، ڈاکٹر صداقتی پاکستان کے مشہور معروف سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے